بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 786 اسٹوریز فور یو کی طرف سے آپ سبھی کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ گاؤں والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور گاؤں والے اس آگ کے ارد گرد اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ جلد ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ گاؤں والے بے صبری سے ابراہیم علیہ السلام کے جل جانے کا انتظار کرنے لگے، لیکن ان سب نے کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے آگ کے اندر بیٹھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آگ ایسی تھی کہ اگر پرندہ اس آگ کے بہت دور سے بھی اڑنا چاہتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے، مجھے اس وقت اس آگ میں جو سکون اور راحت ملی، ویسا سکون اور راحت مجھے پھر کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ کئی دیر آگ میں رہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے۔ سبھی گاؤں والے یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہے۔ گاؤں والوں نے جو رسیاں ان کے ہاتھوں اور پیروں میں باندھی تھی صرف وہی جلی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے چھوا تک نہ تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ نے گاؤں والوں کو دکھایا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی بابل شہر کے کسی بھی شخص نے ان پر ایمان نہ لایا سوائے لوط علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ابراہیم پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ صرف لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے اور باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھ لی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے زیادہ تر حصوں پر اسی کی بادشاہت تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا۔ نمرود نے ان سے رب کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں فرماتے ہیں، اے مخاطب، تم کو اس شخص کا قصہ معلوم نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو حکومت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورج کو ہر دن پورب سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن پچھم سے نکال دے۔ اس پر وہ چکت رہ گیا، وہ کافر اور کچھ جواب نہ دے پایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بیزا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود خاموش رہ گیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ ناانصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے نجات پا گئے، کیونکہ حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ اس ملک سے نکل جائیے، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر بات کہا اور شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں آ کر وہ حران نام کی بستی میں رکے۔ یہاں آ کر آپ نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہاں کے لیے برکت رکھی تھی۔ جب آپ حران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے، وہیں رہنے لگے۔
اور آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔ آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی، ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ کیونکہ نجوم پرست تھے تو ان کی عبادت کا وقت رات ہی میں ہوتا تھا، اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں صحیح راہ دکھانے کے لیے ان کے ساتھ ایک رات نکلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے آسمان میں ستاروں کو دیکھا اور ایک ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ستارہ چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ کیسا رب ہے جو چھپ گیا؟ میں تو ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو چھپ جائے، اور یہ کیسا رب ہے جو رات ہی میں نکلتا ہے؟ اگر ہمیں صبح میں رب کی حاجت ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا یہ سب کسی طرح رب نہیں ہو سکتے۔ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ میں تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ لیکن اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہیں۔ بے شک تم لوگ کھلی گمراہی پہ ہو۔ مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے سبھی معبود بے بس اور بے طاقت ہے۔ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور میں تمہارے معبود سے کیوں ڈروں؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اگر تم میں سے کسی کو صحیح علم ہے تو تم بتلا دو۔ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلق ملک نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں۔ یہی ہماری وہ دلائل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، اور ہم جسے چاہتے ہیں مرتبے میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر سے ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر کے لوگوں نے کیا کیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔